بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز دوستو، جب مسلمان کے 1450 سال تقریباً 1450 سال کے زندگی کو جب تاریخ اور کتابوں میں دیکھا جاتا ہے نا تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم عزت و عظمت، شان و شوکت، دبدبہ و حشمت کے تنہا مالک تھے۔ لیکن جب ان کتابوں سے نظر ہٹا کر موجودہ حالات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے تو ہم انتہائی ذلت و خواری، افلاس و ناداری میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ نہ زور و قوت ہے ہمارے پاس، نہ زر و دولت ہے ہمارے پاس، نہ شان و شوکت ہے ہمارے پاس، نہ باہمی اخوت و الفت ہے، نہ عادات اچھے ہیں ہمارے، نہ اخلاق اچھے ہیں، نہ اعمال اچھے ہیں، نہ کردار اچھے ہیں۔ ہر برائی ہم لوگوں میں موجود ہے اور ہر بلائی سے کوسوں دور ہے ہم۔ بھائیو، اغیار ہمارے اس حال پر بہت خوش ہوتا ہے اور ہماری کمزوریوں کو اچالا جاتا ہے اور ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس پر بس نہیں بلکہ خود ہماری جگر کوش نئی تہذیب کا دلدادہ نوجوان اسلام کے مقدس اصولوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بات بات پر تنقیدیں نظر ڈالتی ہے۔ یار میرا تو عقل حیران ہے کہ جس قوم نے دنیا کو سیراب کیا تھا وہ آج کیوں ناشنا ہو گیا ہے؟ جس قوم نے دنیا کو تہذیب و تمدن کا سبق پڑھایا تھا وہ آج کیوں غیر مہذب اور غیر متمدن ہے؟ رہنمایان قوم نے آج سے بہت پہلے ہمارے اس حالات زار کا اندازہ لگایا تھا اور مختلف طریقوں پر ہمارے اصلاح کے لیے جدوجہد کی، مگر مرض بڑھتا گیا۔ جو دوا کی آج کل کا جب کہ حالات بد سے بدتر ہو چکی ہے اور آنے والا زمانہ ما سبق سے بھی زیادہ پرخطر اور تاریک نظر آ رہا ہے، ہمارا خاموش بیٹھنا اور عملی جدوجہد نہ کرنا ایک ناقابل تلافی جرم ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم کوئی عملی قدم اٹھائے ضروری ہے کہ ان اسباب پر غور کرے جن کے باعث ہم اس ذلت و خواری کے عذاب میں مبتلا کیے گئے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اب تک ہماری مرض کی تشخیص ہی پوری طور پر نہیں ہوئی۔ یہ جو کچھ اسباب بیان کی جاتی ہے اصل مرض یہ نہیں ہے بلکہ اس کے اعراض ہے۔ بھائیو، آج کل جو ہم بول رہے ہیں کرونا وغیرہ یہ بول رہے ہیں نا، اصل مرض یہ نہیں ہے۔ اصل مرض ہمارے پاس اصل مرض ہم لوگوں میں کیا ہے؟ اصل مرض کی جانب توجہ نہ ہوگی اور مادہ حقیقی کی اصلاح نہ ہوگی تو آئے ہے تو ہم ناممکن اور ہم ناکام ہے۔ جب تک کہ ہم اصل مرض کی ٹھیک تشخیص اور اس کا صحیح علاج معلوم نہ کر لے، ہمارا اصلاح کے بارے میں لب کشائی کرنا سخت ترین غلطی ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا شریعت ایک مکمل قانون الہی ہے جو ہماری دینی اور دنیاوی فلاحی و بہبودی کا تا قیام قیامت ضامن ہے۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم خود ہی اپنا مرض تشخیص کریں اور خود ہی اس کا علاج شروع کر دیں، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے
کہ ہم قرآن حکیم سے اپنا اصل مرض معلوم کریں اور اسے مرکزی رشد و ہدایت سے طریق علاج معلوم کر کے اس پر کاربند ہو۔ جب قرآن حکیم قیامت تک کے لیے مکمل دستور العمل ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ اس نازک حالات میں ہماری رہبری سے قاصر رہے۔ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے کہ روئی زمین کی بادشاہت و خلافت مومنوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کی کہ ان کو ضرور روئے زمین کا خلیفہ بنائے گا، اور یہ بھی اطمینان دلایا ہے کہ مومن ہمیشہ کفار پر غالب رہے گا اور کافروں کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا۔ اور دوسری جگہ میں ارشاد ہے، مفہوم یہ ہے، اور مومنوں کی نصرت اور مدد اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے اور وہی ہمیشہ سربلند اور سرفراز رہے گے، اور حق ہے ہم پر مدد ایمان والوں کی۔ غور بھائیوں، جب غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی عزت، شان و شوکت، سربلندی، سرفرازی اور ہر برتری و خوبی ان کی صفت ایمان کے ساتھ وابستہ ہے، اگر ان کا تعلق خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مستحکم ہے جو ایمان کا مقصود ہے، تو سب کچھ ان کا ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس رابطہ تعلق میں کمی اور کمزوری پیدا ہو گئی تو پھر سراسر خسران اور ذلت و خواری ہے۔ ہمارے اسلاف عزت کی منتہا کو پہنچے ہوئے تھے اور ہم انتہائی ذلت و خواری میں مبتلا ہے، بس معلوم ہوا کہ وہ کمال ایمان سے متصف تھے اور ہم اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، یعنی قریب ہی ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کی صرف نقوش رہ جائے گی۔ اب غور طلب امر یہ ہے کہ اگر واقعی ہم اس حقیقی اسلام سے محروم ہو گئے جو خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مطلوب ہے اور جس کے ساتھ ہماری دین و دنیا کے فلاحی و بہبود وابستہ ہے، تو کیا ذریعہ ہے جس سے وہ کوئی ہوئی نعمت واپس آئے، اور وہ کیا اسباب ہے جن کی وجہ سے روح اسلام ہم سے نکال لی گئی اور ہم جسد بے جان رہ گئے۔ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور برتری کی علت و آیت ڈھونڈی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کو ایک اعلیٰ اور برتر کام سپرد کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے خیر الامم کا معزز خطاب اس کو عطا کیا گیا۔ دنیا کی پیدائش کا مقصد اصلی خدا وحدہ لا شریک لہ کی ذات و صفات کی معرفت ہے، اور یہ اس وقت تک ناممکن ہے کہ جب تک بنی نوح انسان کو برائیوں اور گندگیوں سے پاک کر کے بھلائیوں اور خوبیوں کے ساتھ آراستہ نہ کیا جائے۔